آپ دیکھ رہے ہیں MA نیوز۔ جہاں تک روات میں جلسے کا تعلق ہے تو وہ جگہ سراؤنڈڈ ہے، جگہ توڑی ہے، اس میں گیٹ لگا ہوا ہے، وہاں جی ٹی روڈ سے آنے کے لیے ایکسس نہیں ہے، وہاں ڈی ایچ اے کی طرف سے کنسٹرکشن ہو رہی ہے، ایکسس نہیں ہے، وہاں سے ہمارے سارے جو الائنس پارٹی کے ممبرز ہیں انہوں نے کہا تھا یہ سائڈ بہتر نہیں، ہم ہائی کورٹ سے دوبارہ جائیں گے، لہٰذا 8 تاریخ کو ہمارا جلسہ سوات میں ہوگا اور یہاں ہم ہائی کورٹ دوبارہ جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں MA نیوز۔ یہ سیٹیں صرف اور صرف ہمیں مل سکتی ہیں، اس نظریے کو مل سکتی ہیں جو نظریہ 8 فروری کو عمران خان کا تھا، جس نظریے کے مطابق لوگوں نے ووٹ دیے اور پارلیمنٹیرین صوبائی اور قومی اسمبلی کی نشستوں کے مطابق اہل ہوئے اور پھر وہ اسمبلیوں میں بیٹھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے، یہ ان اراکین اسمبلی کو اور ان پارٹیوں کو جو PDM-2 کے بینیفیشری ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہمارے حق پر ڈاکہ مارا گیا۔ امید ہے کہ سپریم کورٹ کا فل بینچ ہمیں اس ڈاکے سے بچائے گا اور یہ ہمارا حق ہمیں واپس دے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح بیرسٹر گوہر صاحب نے اور عامر ڈوگر صاحب نے بات کی ہے، میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی، کیونکہ جو پٹیشنر ایک PTI کی طرف سے، میں مین پٹیشنر ہوں، ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ، اور ہمارے ساتھ پورے پاکستان سے خواتین آئی ہوئی ہیں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ آج کی پروسیڈنگ کے بعد ایک اچھی بات یہ نظر آئی کہ جو اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے اور جو جمہوریت کا اسپرٹ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس رہا ہمارے معتبر ججز کا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈسکریپنسیز، اس کی جو غلطیاں ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اس پہ آبجیکشنز اور کامنٹس دیے ہیں ہمارے معتبر ججز نے، اور اس بات پہ بارہا معتبر سینئر ججز نے بارہا یہ کامنٹ کیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی غلطیاں کسی اور سٹیک ہولڈر کو یا کوئی پارٹی جو کہ پولیٹیکل پارٹی یا پارلیمنٹری پارٹی ہے اکارڈنگ ٹو دی کانسٹیٹیوشن وہ کیوں بھگتے، اور سب سے زیادہ امپورٹنس یہ ہے کہ جو ووٹر ہے اس کے رائٹس کی پروٹیکشن کی بات کی جائے۔ تو اس اگر تناظر میں دیکھا جائے تو آج کے آرگیومنٹ سے ہمیں کافی حوصلہ ملا ہے، اس بات کی تسلی بھی ہوئی ہے کہ 13 جنوری کو جو بلہ چھین کے ہمارے سے یہ ریزرو سیٹ چھین لی گئی تھی، شاید کہیں نہ کہیں اس کا ریڈریسل ہو سکتا ہے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے۔ میں یہاں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ بطور PTI ایک پولیٹیکل جماعت، ایک پارلیمنٹری جماعت کے، ہم نے تمام تقاضے ڈیٹس کے مطابق مکمل کیے تھے۔ بیرسٹر گوہر صاحب ہمارے چیئرمین ہیں، ان کے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہماری خواتین نے گیون ڈیٹ پہ اپنی پیپرز بھی، نامینیشن پیپر بھی فائل کیے، ہم نے اپنی ریزرو سیٹس کی لسٹیں بھی فائل کی، اور یہاں میں آن ریکارڈ بتانا چاہتی ہوں کہ سوائے پنجاب الیکشن کمیشن کے باقی صوبوں نے ہماری ریزرو سیٹ بھی ایکسیپٹ کی تھی اور اسکروٹنی کی ڈیٹ بھی دی تھی۔ پنجاب کی جو الیکشن کمیشن ہے وہ بلہ چھیننے کا انتظار کرتے رہے، جس کے اگینسٹ ہم لوگ لاہور ہائی کورٹ میں بھی گئے تھے۔ سو اگر ایز پارلیمنٹری پارٹی یا پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اور اسٹیک ہولڈر ہے PTI، ان کے بلے کے نشان کے چوری ہونے سے پہلے ہم نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے تھے۔ اور SIC آپ کو پتہ ہے کہ ایک وہ کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہے کہ جب آپ کسی پارٹی کو زیر اعتاب کر کے اس کا سیاسی اور جمہوری حق چھین لیتے ہیں، اس سے بلہ چھین کے اس کو بیٹنگ کرنے کی دعوت دیتے ہیں، تو پھر اس کو SIC کا بلہ پکڑنا پڑتا ہے۔ سو ہم نے کدوؤں پہ، بینگنوں پہ، رولر کوسٹر پہ، ہری مرچوں پہ، جوتے اور چمٹے سمیت الیکشن لڑا ہے، لیکن یہ سیٹس پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی امانت ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کی مائنورٹیز کی امانت ہے، یہ پاکستان کے ان ووٹرز کی دیے ہوئے ووٹ کے تقدس کی پامالی ہے جس طریقے سے ان سیٹوں کو بندر بانٹ کیا گیا تھا۔ مجھے پوری امید ہے اپنے سپریم کورٹ سے کہ کانسٹیٹیوشن کی نگرانی کرتے ہوئے، اس کی اسپرٹ کو اس کی نگرانی کرتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے، پاکستان کی عوام کے حقوق اور ان کے ووٹ کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ یہ کیس ہمارے حق میں ڈیسائیڈ ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف کی اس امانت کو SIC کے انڈر جو ہے وہ ہمیں واپس دیا جائے گا۔ اب یہ کیس ڈے ٹو ڈے چلے گا، تو میری اپنے میڈیا سے بھی پوری ریکویسٹ ہے کہ اس کے ہر آسپیکٹ کو آپ ضرور کور کریں۔ انپریسیڈنٹڈ ان دا ہسٹری آف پاکستان، لوگوں کی منشا دیکھنی ہے کہ لوگ کس کو چاہتے ہیں۔ پہلے فارم 47 بیچ میں آ گیا، وہ جو جائز جیتی ہوئی سیٹیں ہیں وہ نہیں ملی، اور جو ملی سیٹیں ہیں اس کے بعد جو مخصوص نشستیں اقلیتوں کی اور خواتین کی وہ نہیں دی گئی۔ یہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ ہمیشہ
उम्मीदवार जो होते थे वो ढूंढते थे वोटर को, घर घर जाते थे कि मुझे वोट चाहिए, मेरा ये इंतखाबी निशान है। ये पहली बार हुआ है कि वोटर ढूंढ रहा है कि किस उम्मीदवार पे इमरान खान ने हाथ रखा है और उसका इंतखाबी निशान क्या है। ये लोगों की मंशा के खिलाफ बात है। लोग वोट किसी और को देते हैं और आप मखसूस रिश्ते किसी और को दे दें, ये हो ही नहीं सकता। जमहूरियत की नफी है ये। सिर्फ इलेक्शन में जमहूरियत नहीं होती, साफ और शफाफ इलेक्शन में जमहूरियत होती है, वरना तो जिम्बाब्वे में भी जमहूरियत होती। और इमरान खान की एक एक कही हुई चीज़, उन्होंने कहा था ये जो मर्जी है कर ले, 200 केसेस के 1000 केसेस कर दे, जो मर्जी है कर दें। इलेक्शन में ये कौम इमरान खान के लिए निकलेगी। और आपने देखा 8 फरवरी को पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ जो इस बारी हुआ। इसलिए जो लोगों की मंशा है, जिस हिसाब से जो सीटें जिस पार्टी को मिलनी है वो मिलनी चाहिए। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले ये तो हर जगह नशिस्तें देखते हैं, इनके मुंह में पानी आ जाता है। ये PSL के मैचेस होते हैं, वहाँ खाली नशिस्तें देखते हैं, इनके मुंह में पानी आ जाता है। अभी कुवैत में इलेक्शन हो रहा है, वहाँ रिजर्व सीट इनमें पहले से बुकिंग करवा लेते हैं। पैनामा में इलेक्शन हो, लैटिन अमेरिका में, वहाँ मखसूस रिश्तों में पहले बुकिंग, वो तो वैसे भी उनका आपको पता है सेफ हेवन्स हैं, हर चीज़ वहीं वो पार्क करते हैं। लेकिन ये जमहूरियत की नफी होगी कि पहले आपने वोटर को उसकी जो मंशा है उसको एक्सरसाइज करने के लिए निशान जो है उस पर पाबंदी लगा दी। तो ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में इंतखाबी निशान बड़ा अहमियत होती है। वोटर जाते हैं, निशान देखता है और अपना ये वोटर से उसका राइट लेने के मुतरादिफ है कि आप उसको वो इंतखाबी निशान दें। ये लोगों के राइट की बात है। आप देख रहे हैं MA न्यूज़। वो आर्टिकल 17 है पाकिस्तान के आइन का और आर्टिकल 51 जिसके तहत लिखा हुआ है कि इलेक्टेड जितने इलेक्ट होके आएंगे मेंबरान, उनकी तनासब से सीटें मिलेंगी। कहीं पे नहीं है कि उसकी तनासब से बढ़ के सीटें दे दी जाएंगी किसी को। तो आर्टिकल 17 के तहत ये राइट वोटर जो है वो इन्फ्रिंज हो रहा है। इसका नोटिस लिया उन्होंने बड़ा सख्त और इंशाअल्लाह ताला इसी के मुताबिक फैसला होगा। और ये सीट किसी और को नहीं मिल सकती। ये सीट जो है ये PTI का हक है, ये पाकिस्तान के उन वोटर्स का हक है जिन्होंने इन तमाम बंदिशों के बावजूद, तमाम उन तकलीफ़ों के बावजूद अपने सबसे लीथल वेपन इस्तेमाल किया है वोट का, उन हालात में वोट देके PTI के फेवर में। इसलिए इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि कल फैसला और जो कल प्रोसीडिंग चलेंगी तो सुप्रीम कोर्ट भी इन बातों को नोटिस दिया हुआ है और इसका फैसला होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना, कहीं मत जाना। मिलते हैं कुछ देर बाद।